نمبر 16، نماز کا انتظار کرنا. چاہے تو نماز کا انتظار کرنا یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی. کون سی نماز؟ یہ وقت بہت مشکل وقت رہتا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرنا بہت مشکل رہتا، بہت مشکل رہتا ہے. پھر بھی آپ لوگ بیٹھے، اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے. جیسا بھی ہاں لڑک رہے ادھر ادھر آپ لوگ وہی سوچیں گے اتنا تو بیوی کی بھی نہیں سنتا میں. آج کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا. بیوی کا چہرہ اتنا نہیں دیکھتا جتنا موبائل کا ہے کہ نہیں؟ سچی بات نہیں بول رہے، ریکارڈ نہیں ہو رہا، ڈر رہے بولنے کو. اتنا ڈر بیوی کا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے. اوقات میں برکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اوقات کو صحیح استعمال کیا جائے. جو صحیح استعمال کرتا ہے اللہ اور برکت دیتا اس میں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو اور بڑھائیں گے. تو شکر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کرنا. جیسا آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق نعمت استعمال کرتا ہے اللہ اس میں اور برکت دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی. فرجع من رجع وعقب من عقبہ، جو لوٹنے والا لوٹ گیا اور رکنے والا رک گیا. مسجد میں کچھ لوگ تو چلے گئے نماز پڑھ کے اور کچھ لوگ مسجد ہی میں بیٹھے رہ گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں جلدی جلدی جلدی. قد حفظہ النفس، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے باہر سے آئے، تشریف لائے. قد حفظہ النفس، آپ کا سانس پھول رہا تھا جلدی چلنے کی وجہ سے. وقد حسر عن رکبتئی، اور آپ نے اپنا جبہ یا تہبند اٹھا رکھا تھا یہاں تک کہ گھٹنوں تک اٹھا لیا تھا. جلدی چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا، آدمی جلدی چلنا تو کیا کرتا، جبہ اوپر اٹھا لیتا. فقال ابشروا، مسجد میں آ کے آپ نے ہم سے کہا خوشخبری سن لو. ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا. یباہی بکم الملائکہ، وہ تم پر فخر کر رہا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. یقول انظروا الی عبادی، اور فرشتوں سے کہہ رہا دیکھو میرے بندوں کو دیکھو. قد قضوا فریضۃ، انہوں نے ایک فرض ادا کر لیا. وہم ینتظرون اخری، اور وہ دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے. کس چیز پر؟ کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھی، ابھی عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے. اور آدمی جب تک کہ نماز کا انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. آج بہت مشکل ہو گیا یہ چیز کہ ایک انسان نماز سے پہلے آئے، نماز سے پہلے مسجد میں آئے. اگر کبھی ٹائم چینج ہو گیا، ہاں 8:30 کی عشاء تھی اور 8:45 کی ہو گئی اور یہ 8:30 کی سمجھ کے 8:15 کو آیا. کیسا ہوتا نا، ایک دم اتنا جلدی آ گیا میں. لیکن باقی جگہوں پر، پارک میں، فلم کے لیے، کرکٹ اور فٹ بال کے لیے، یہاں وہاں، ہاں دعوت میں نہیں، کبھی ٹینشن نہیں لیتا ایسا کہ مسجد کو آیا وقت سے پہلے. ایسی غلطی میرے سے ہوئی کیسا؟ دیر سے آگے کبھی افسوس نہیں کرتا.
جماعت چھوڑ گئی، وہ افسوس نہیں ہوگا، لیکن 15 منٹ پہلے اگر آ گیا تو غصہ سب سے پہلے امام صاحب پہ، اعلان کیوں نہیں کیے؟ مجھ کو کیسے نہیں معلوم پڑا، ٹائم کیسے بدل دیا ایسا؟ تو جلدی اگر ہو گیا، جلدی آ گیا تو اس کو جلدی آنے کا کیا ہوتا ہے، ابھی تو انتظار کرنا پڑے گا نماز کا، ہاں 15 منٹ ایکسٹرا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ حالانکہ وہ یہ سوچ سکتا ہے چلو اللہ کی طرف سے یہی موقع ہوگا، بیٹھتے مسجد میں کچھ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، کچھ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ لیں گے۔ تو یہ نہیں، آدمی سوچتا پھر کیا کرتا، جلدی بھی آیا نا، پھر باہر دیکھتا کوئی تو ملتا رہے گا تو باہر ہی کھڑے ہو کے بات کرتا مسجد سے۔ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جلدی آنے والا بعض اوقات ڈھونڈتا کوئی، ہاں دوسرا میرے جیسا کوئی غلطی کرنے والا آ گیا کیا، اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کر لیں گے، آسان تب تک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے سب چور کام ہیں یہ سب، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر ایک نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے، یعنی اتنا بڑا کام ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بندوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہے۔ یہ اچیومنٹ ہے، مطلب نماز کا انتظار کرنا، عبادت، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے تیار ہونا یا اس کے انتظار میں رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو عبادات کا شوق ہونا چاہیے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، دل لگا رہنا کہ اب اگلی نماز ہے، اب اگلی نماز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کا ہوش رہے، احساس رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔